بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان کا نام بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تاریک دنیا درویش تھے، اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عمامہ شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے۔ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مصروف رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے بہت کم لوگوں سے بات کرتے تھے، اور جب کبھی عوام الناس کی طرف رخ کرتے تو حکمت و دانائی کی خیرات بانٹتے اور عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے ان کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ آپ کا اصل نام وہیب بن عمر تھا اور جائے پیدائش کوفہ بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ولادت کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہ مل سکا، مگر وصال کی تاریخ 191 ہجری، 193 ہجری اور 197 ہجری تینوں قول ملتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انور بغداد شریف کے مشہور قبرستان میں ہے۔ کم ہی لوگ اس کے اصل نام سے واقف ہوں گے۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہا پر جزم ہے، جس کی وجہ سے آپ کا اصل تلفظ بہلول ہے، جس کے معنی ہنس مکھ، سچے عقل مند اور حاضر جواب کے ہیں۔ بہلول نام جو کہ ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اصل نام بہلول سے ہٹ چکا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس میں کوئی خاص پہلو پوشیدہ نہیں، بلکہ زبان کے فرق کی وجہ سے اب صرف بہلول ہی زبان زد عام ہے۔ اس سے نام کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھے، اسی طرح ہر دور میں آپ سے منسوب حکایات شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے کہا، اس شخص کی تلاش کرو۔ مرید ادھر ادھر بھاگ نکلے اور آخر ان کو بہلول ایک صحرا میں مل گئے۔ شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے کر پوچھا، کون ہو تم؟ فرمایا، میرا نام جنید بغدادی ہے۔ بہلول کہنے لگے، اچھا تم ہو وہ شخص جو لوگوں کو دین سکھاتے ہو؟ مزید کہنے لگے، اچھا اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ شیخ کہنے لگے، جی ہاں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں اور چھوٹا نوالا لیتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تم انسانوں کو پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، اے حضرت یہ تو دیوانہ پاگل ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے۔ شیخ فرمانے لگے کہ آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ویرانے میں پہنچ کر اپنا ڈیرا جما لیا۔ شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے ایک سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول بولے کہ خیر، تم کھانے کھانے کا طریقہ تو نہیں جانتے، لیکن گفتگو کرنے کا تو جانتے ہوگے۔ شیخ نے جی میں سر ہلا دیا۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں ہر بات ناپ تول کر کرتا ہوں، بے معنی اور بے موقع بات نہیں کرتا۔ سننے والوں کی عقل اور اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلواتا ہوں۔
یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے پر نظر رکھتا ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منہ پھیرا اور ایک طرف کو چل دیے۔ مرید سے خاموش نہ رہا گیا۔ کہنے لگے، اے حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ شیخ اٹھے اور بہلول سے بات کرنے لگے۔ بہلول کہنے لگے کہ تمہیں کھانا کھانے اور گفتگو کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ کہنے لگے، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اچھا تو بتاؤ پھر۔ شیخ کہنے لگے کہ عشاء کی نماز اور وظائف پڑھنے کے بعد میں سونے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ پھر سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین سے سیکھے تھے۔ یہ سن کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولے، اے حضرت، میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، تو میاں سنو، تم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب بات کی باتیں ہیں، اصل باتیں میں بتاتا ہوں۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روٹی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید بے ساختہ بول اٹھے، اللہ آپ کو جزا دے۔ پھر بہلول کہنے لگے کہ گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا بے حد ضروری ہے، اور جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی بھی غرض ہوگی یا لالچ ہوگی تو خواہ کتنی ہی اچھی بات ہو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پھر سونے کے متعلق بتانے لگے، اسی طرح سونے کے بارے میں جو تم نے جواب دیا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دعائیں کرنے لگے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔